السلام علیکم پیارے دوستو، آپ نے فارمیٹی ولاگ چینل ساتھ سے میں ہوں محمد ساتر۔ پیارے دوستو، آج ہمارا ٹاپک ہے شاہینوں کا شہر سردوزہ۔ 1965 کی پاک بھارت جنگ میں سردوزہ کی پاک فضائیہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ سردوزہ کے پاک فضائیہ طیاروں نے جوامردی کے ساتھ دشمن کا منہ توڑ جواب دیا اور سردوزہ سے پرواز کرتے دشمن کی زمین پر جا کر اس کے اہم ٹھکانوں کو نیست و نابود کیا۔ دشمن کی طرف سے سردوزہ پہ ہونے والے ایک حملے میں پاک فضائیہ نے نہ صرف حیران کن دفاع کیا بلکہ پاک فضائیہ کے ایک پائلٹ عالم نے محض 3 یا 4 سیکنڈوں میں دشمن کے 4 طیارے مار گرائے، جو ایک عالمی ریکارڈ ہے۔ انہوں نے مجموعی طور پر 9 طیارے مار گرائے اور 2 کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ پاک فضائیہ کے طیاروں نے ایک یادگار دفاع کیا۔ اسی مناسبت سے سردوزہ کو شاہینوں کا شہر کہتے ہیں۔ پاکستان کے 3 شہروں لاہور، سردوزہ اور سیالکوٹ کے شہروں کو 1965 کی پاک بھارت جنگ میں بہادری کے لیے ہلال استقلال سے نوازا گیا، جو کہ ان کے لیے بہت فخر کی بات ہے۔ اسی طرح سردوزہ کے لوگ بھی اس پر فخر کرتے ہیں، جو انہیں پاکستان کے باقی شہروں سے نمایاں کرتا ہے۔ سردوزہ ہمیشہ سے ہی بہادروں کی سرزمین رہی ہے اور پاکستان فضائیہ کے پائلٹ ان بہادروں میں ایک بہترین اضافہ ہیں۔ سردوزہ پاکستان کا 11واں بڑا شہر ہے۔ پاکستان کے منصوبے کے تحت آباد یا تیار ہونے والے 3 شہروں سردوزہ، اسلام آباد اور فیصل آباد میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ہندو سادھو کے نام پر ہے جو دول چوک پر رہتا تھا، جہاں دوسرے مسافر بھی آرام کرتے تھے۔ آج وہاں پر ایک خوبصورت سفید مسجد ہے جس کا نام دول مسجد ہے اور اس سے نیچے دول مارکیٹ ہے۔ انگریز راج میں یہ ایک چھوٹا قصبہ تھا، لیکن اس کی جغرافیائی اہمیت کی وجہ سے ایک فوجی ایئرپورٹ بنایا گیا، جو آزادی کے بعد پاکستانی فضائیہ کے لیے مزید اہمیت اختیار کر گیا۔ سردوزہ پہلے شاہپور کی ایک تحصیل تھی، لیکن اب شاہپور سردوزہ کی تحصیل ہے۔ سردوزہ میں پنجابی کا شاہپوری لہجہ بولا جاتا ہے۔ سردوزہ شہر کی بنیاد ایک انگریز خاتون لیڈی تروپر نے 1903 میں رکھی۔ سردوزہ شہر پاکستان کا پہلا شہر ہے جس کو ماسٹر پلان کے تحت آباد کیا گیا۔ اس کے بعد فیصل آباد اور اسلام آباد 2 شہر مزید ماسٹر پلان کے تحت آباد ہوئے۔ 1860 کی بات ہے کہ جہاں آج کل دول مسجد ہے، وہاں ایک تالاب ہوتا تھا اور تالاب کو فارسی زبان میں سر کہتے ہیں۔ اس دول تالاب کا مالک ایک ہندو سادھو تھا جس کا نام دودھا تھا۔ اس وجہ سے اسے نو آباد شہر کا نام سردوزہ رکھا گیا۔ انگریز حکومت نے یہاں پر ایک فوجی ایئرپورٹ بنایا، ایک فوجی چھاؤنی تعمیر کی۔ 1949 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا، جو ترقی کرتے کرتے بعد میں ضلع اور پھر ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بنا۔ تقسیم پاکستان کے وقت قانون ساز اسمبلی کی ایک نشست تھی جو مسلم لیگ کے امیدوار نواب سر محمد حیات قریشی نے جیتی۔ تقسیم کے وقت یہ علاقہ مسلم لیگ کا گھر تصور کیا جاتا تھا۔ 1946 کے انتخابات میں بابائے قوم نے 2 دفعہ سردوزہ کا دورہ کیا۔ اہل سردوزہ کی آمدنی کا زیادہ انحصار زرعی پیداوار پر ہے۔ کینو، سنترا، موسمی، فروٹر، بلیک مالٹا، ریڈ بلیک مالٹا اور گریپ فروٹ کی پیداوار میں دنیا میں سب سے پہلے نمبر پر ہے۔ چاول کی پیداوار میں 11ویں نمبر پر، جبکہ گنے کی پیداوار میں دنیا میں 8ویں نمبر پر ہے۔ دیگر زرعی اجناس میں گندم، چنا، جو، باجرہ، مکئی، سبزیاں، امرود، جامن، آم بھی بکثرت اگائے جاتے ہیں۔ مچھلی فارم، گائیں، بکریاں اور بھینسوں کے فارم کے علاوہ کبوتر اور موروں کی افزائشی نسل کے لیے الگ فارم ہیں، جو انڈسٹریل ایریا ہیں۔ سلا والی میں لکڑی کا بہت عمدہ کام ہوتا ہے، جس کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
اپنی زرعی پیداوار کی وجہ سے سرگودا کو کیلیفورنیا آف پاکستان کہا جاتا ہے۔ امید آپ ہماری آج کی انفارمیشن ضرور پسند آئی ہوگی۔ اپنی پسندیدگی کا اظہار ہمارے فلور چینل صادق نفوس سے لائک، شیئر اور سبسکرائب کر کے ضرور کیجیے گا تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نیو ویڈیو مل سکے۔ پھر ملیں کسی اور نیو ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔